الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج اسی کے ضمن میں چند ایک اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اس چیز کی بندے کو قدر ہوتی ہے جو بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہاتھ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اپنے ان ہاتھوں کو اپنے ہر کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ان ہاتھوں کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی اس بندے کو ہاتھوں کی قدر ہے جس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی قدر ہمیں نہیں جو ہر وقت اپنے پاؤں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی حقیقی قدر اسی بندے کو ہے جس کو اللہ نے پاؤں نہیں دیے اور وہ پیٹ کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر زمین کے اوپر چلتا ہے۔ اسی طرح آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن ہم ہر وقت ان آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں جتنی اس بندے کو ہے جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، جو دیکھ نہیں سکتا۔ ذرا تصور کریں، 1 منٹ کے لیے بندہ اپنی آنکھیں بند کرے تو اسے پتہ چل جائے کہ اگر میری آنکھیں نہ ہوں تو میری زندگی کیا ہے۔ الغرض جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ ساری ان کی حقیقی قدر اسی بندے کو ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح والدین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی حقیقی قدر اسی بندے کو ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے جس سے یہ نعمت اپنے پاس واپس چھین لی ہے۔ سیانہ بندہ اسی کو کہتے ہیں جو وقت ہوتے ہوئے کسی چیز کی قدر کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لیکن اگر وہ دولت، وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لی ہے، ہمارے والدین ہمارے پاس حیات نہیں ہیں، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث میں مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں نا، والدین حیات ہیں تو ہمارے لیے رحمت ہیں، چلے گئے ہیں تو بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ یوم الجمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، قبر کی زیارت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ والدین حیات ہیں تو ہمارے لیے رحمت ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی ہمارے جو گناہ ہیں ان کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، ہر بندے کو زبانی یاد ہوگی کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی بندہ حج کر کے آئے، آپ اس کے پاس جائیں اور پوچھیں آپ حج کر کے آئے ہیں، کیا آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے یہی جواب دے گا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کر آیا ہوں، جو حج کے ارکان تھے، جو حج کے فرائض تھے، جو واجبات تھے، وہ سارے میں نے ادا کیے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کی ہے، شیطان کو کنکریاں بھی ماری ہیں، حلق بھی کروایا ہے، اور سارے معاملات میں نے کیے ہیں، قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، یہ اتنا بیرون ملک سفر بھی کیا ہے۔ اتنے سارے کام کرنے کے بعد بھی میرے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ نہیں، کر آئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول ایک ایسا حج بھی ہے جس کے لیے ہمیں بیرون ملک سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، جس کے لیے ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف بھی نہیں کرنا پڑتا، صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کرنا پڑتی، حلق بھی نہیں کروانا پڑتا، قربانی بھی نہیں کرنا پڑتی، شیطان کو کنکریاں بھی نہیں مارنا پڑتی، لیکن وہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اور وہ حج کون سا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک دفعہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مقبول حج کون سا حج ہوتا ہے؟
جس کی قبولیت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حج ہیں نا، یہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن ہمیں وہ حج ادا کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسے کریں کہ بندے کو پتہ بھی نہ ہو، اور بندے کے باپ کو پتہ، ماں کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ ویسے اگر ماں باپ دور بیٹھے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے اس حدیث کو ذہن میں لا کے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کی چہرے کی طرف محبت کے ساتھ دیکھیں تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے صحابہ کرام ہمیں دین سکھانے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی 2 دفعہ دیکھے، 3 دفعہ دیکھے، چلتے چلتے یہ جو تعداد ہے یہ 70 کی تعداد تک پہنچ گئی۔ آخری جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ 70 دفعہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے رب کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی اپنے والدین کے چہرے کی طرف ایک دن میں 70 یا 70 سے زائد دفعہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں نہیں خرچہ کرنا پڑتا، ہمیں کوئی بیرون ملک سفر نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اور دوسرا، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے جو پیچھے دوست رہ گئے ہیں، والدین کے دوست، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، یعنی ان کے گھر پہ اس کے لیے کوئی بڑی ضروری بات نہیں کہ بندہ بڑا جناب دیگیں پکوائے اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دے، نہیں، سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کر جس طرح ہم فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھ کے جو کلام پاک پڑھی اس کلام کو اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، اور یقین کریں جو آپ اپنی طرف سے ایصال ثواب کریں گے وہ اس کا اثر کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ جس محبت سے آپ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس محبت سے جن لوگوں کو آپ نے دعوت دے رکھی ہوتی ہے، جن کے لیے آپ نے کھانا بنایا ہوتا ہے، وہ اتنی محبت کے ساتھ آپ کے والدین کے لیے نہیں پڑھیں گے جتنے درد اور محبت کے ساتھ آپ خود پڑھیں گے۔ اس لیے کوشش کریں ہر دعا کے اندر، اور والدین کو دعا میں یاد رکھنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ تو نماز اگر بندہ پڑھتا ہے تو یہ اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز وقت پر اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔